نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم. قابل صدر احترام صدر مجلس پیر طریقت جناب صاحبزادہ انیس الرحمن دامت برکاتکم العلی، دیگر قابل صدر احترام علماء کرام، معزز مہمانان کرام، قائدین تحریک منہاج القرآن، اور آج کی اس عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود جملہ حاضرین مکرم، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک کے تصدق سے ہمیں ہماری زندگیوں کے اندر ایک مرتبہ پھر اپنے محبوب کی ولادت باسعادت کا یہ عظیم مہینہ اور پھر اس ماہ مبارک کے اندر اس نے اپنے محبوب کا میلاد منانے کا شرف بھی عطا کیا۔ اس کی گونج کو ختم کریں گے یا آپ فیل کرتے ہیں گونج آتی ہے، اس کو ختم کر دیں، آواز میری سمجھ آنی چاہیے لوگوں کو۔ سچی بات ہے کہ یہ جو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے میلاد کی رات اور میلاد کا دن جو کل گزرا ہے عطا کیا ہے، اس پر ہم جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں گے کم ہے۔ کملی والے آقا کے میلاد کی رات یہ ایسی رات ہے کہ اگر کروڑ لیلۃ القدر جیسی راتیں اکٹھی ہو جائیں تو کملی والے آقا کے میلاد کی رات کا مقابلہ نہیں۔ اتنی عظیم اس رات کے کیا کہیں، جو کل دن گزرا ہے اس دن کے کیا کہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس رات اور اس دن میں دل سے کملی والے آقا کی آمد کی خوشی کی ہے۔ جو بات میں نے کی ہے تاکہ کسی کے ذہن میں کھٹکتی نہ رہے کہ میں نے بہت بڑی شاید بات کر دی، میں سمجھتا ہوں اتنی بڑی بات کے باوجود بھی یہ چھوٹی بات ہے۔ کملی والے آقا کی میلاد کی رات اس سے بھی اونچی، جس لیلۃ القدر کا میں نے ذکر کیا ہے، معلوم ہے لیلۃ القدر کسے کہتے ہیں، ہے تو وہ بھی ایک رات، مگر باری تعالیٰ نے اس کی عظمت کا ذکر کرتے ہوئے قرآن میں فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ لیلۃ القدر وہ رات ہے کہ جو دیکھنے میں ہے تو راتوں جیسی ایک رات، مگر اپنی برکت، فضیلت اور عظمت کے اعتبار سے یہ 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے۔ مگر بصیرہ والوں کبھی آپ نے سوچا کہ لیلۃ القدر کو یہ فضیلت ملی کیوں؟ اسی سورہ قدر میں باری تعالیٰ نے بیان کیا اور فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اس رات کو اتنی فضیلت اس لیے ملی کہ فرمایا بے شک ہم نے اس رات میں قرآن کو نازل کیا۔ کسے نازل کیا؟ تو قرآن کے نزول کی نسبت کی وجہ سے لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے۔ یہی بنیاد ہے نا اس کی افضل۔ میرے نالج میں اس سے بڑھ کر اس کی اور فضیلت کی ریزن سبب کوئی نہیں، مگر حاضرین مکرم جس قرآن کے اترنے کی وجہ سے لیلۃ القدر کو اتنی فضیلت ملی، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ وہ قرآن کیا ہے؟ آئیے ذرا آج آپ کو قرآن کی حقیقت باری تعالیٰ نے قرآن میں اس کا جواب دیا، فرمایا قرآن کے بارے میں جاننے والوں سنو قرآن کیا ہے، فرمایا انہو
لقول رسول کریم، فرمایا یہ قرآن تو میرے مصطفیٰ کی زبان سے نکلی ہوئی ایک بات ہے، یہ تو رسول کریم کا ایک قول ہے۔ ہمارے آقا کی زبان اقدس ہلتی چلی جاتی، قرآن کے وجود کا ظہور ہوتا چلا جاتا۔ اگر زبان مصطفی نہ ہلتی تو کبھی قرآن کے وجود کا ظہور نہ ہوتا۔ تو قرآن ہے کملی والے آقا کی زبان اقدس سے نکلی ہوئی بات۔ ارے سوچو، جس رات میں اس نبی کی زبان سے نکلی ہوئی بات اترے وہ رات 1000 مہینوں سے افضل، تو جس رات میں وہ بات والا رسول ہی کسی نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ام المومنین ذرا فرمائیں ہمارے آقا کے اخلاق کیسے تھے؟ جواب دیتی ہیں کان خلقہ القرآن۔ اے پوچھنے والے کیا تم نے قرآن پڑھ کے نہیں دیکھا؟ یہ سارے کا سارا قرآن اخلاق مصطفیٰ، یہ قرآن کملی والے آقا کی اداؤں کا نام ہے۔ تو میں پھر کہنا چاہ رہا ہوں کہ بھئی جس رات میں اس نبی کی اداؤں پر مشتمل، اخلاق پر مشتمل کتاب آئے وہ رات 1000 مہینوں سے افضل، تو جس رات میں وہ اداؤں والا رسول اس رات کی عظمت کی بات لیلۃ القدر میرے آقا کے میلاد کی رات کا مقابلہ نہیں کر سکتا، مگر یہ شعور کم ہے، یہ شعور کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے واضح نہیں کی، ان کو پردے میں رکھا۔ خاص چیزیں ہر کسی کو نہیں دی جاتی، وہ خاص لوگوں کو ملتی ہیں، وہ اخذ کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ آپ دیکھیں نا، میں سادہ سی بات بتاؤں گا، حج کرنے کے لیے کہاں جاتے ہیں؟ اللہ کے گھر میں، خانہ کعبہ۔ کوئی مدینہ شریف نہ جاتا تو کیا اس کا حج نہیں ہوگا؟ حج کے جملہ ارکان میں سے کسی جگہ پر بھی ذکر نہیں ہے کہ جو مدینہ نہیں جائے گا اس کا حج نہیں ہوگا۔ حج کا تعلق کعبہ سے ہے، مکہ سے۔ اللہ نے مدینہ جانا کوئی شرط نہیں، مگر عاشقوں سے پوچھے، وہ کہتا ہے وہ سارے کعبے کے چکر لگاتا پھرے، صفا مروہ کرتا رہے، شیطان کو کنکریاں مارتا پھرے، قربانیاں کرے، عرفات میں جائے، مزدلفہ جائے، سب کچھ کرے، مگر جو یار کی بارگاہ میں حاضر نہ ہوگا اس کا حج بھی اس کے منہ پر دے۔ کیوں؟ کعبہ تو وہ ہے نا جسے ہم جا کر طواف کرتے ہیں، مگر جس کعبے کا ہم طواف کرتے ہیں کبھی سوچو اس کعبے کا بھی کوئی کعبہ ہے۔ خانہ حضرت نے کہا تھا نا کہ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو۔ ارے کعبہ تو دیکھ چکے ہیں، اب کعبے کعبے سے ہو کے موڑ آئے، کعبے کے کعبے میں نہ جائے تو بتاؤ اس کا حج قبول ہوگا؟ کچھ چیزیں اللہ نے چھپائی ہوئی، وہ راز والوں کو سمجھ آتی ہیں کیا؟ اور اس پر آپ کو ایک ایسی بات بتاتا ہوں جو آپ نے کام کیا ہے نہ میں نے کیا، بس اللہ کا منشا تھا کہ ایسا ہو جائے۔ یہ دیکھیں آپ کی ایک مسجد ہے نا، اس مسجد کا ایک محراب ہے، اس محراب کا رخ کدھر کو ہے؟ ہر مسجد کا رخ کدھر ہوگا؟ ایسے ہی ہے، اگر دائیں بائیں ہو جائے نماز ہی نہیں ہوگی۔ اگر آپ نے کعبے کو کبھی دیکھا، آپ کعبے کو دیکھیں، کعبے کا بھی ایک محراب ہے کہ نہیں؟ جو گئے ہیں انہوں نے آنکھوں سے دیکھا ہے، جو گئے نہیں ہیں انہوں نے تصویر دیکھی، اسے حتیم کعبہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کعبے کی ایک طرف
کم و بیش کو 4-4 فٹ کی دیوار محراب کی شکل میں بنی اور اس کے اندر وہ رحمت کا پرنالہ میزاب رحمت گرتا ہے. کعبے کے اندر کی جگہ ہے. یہ بھی اللہ کا کرم تھا, اس کی حکمت تھی کہ بڑے بڑے لوگ تو وہ 4 کونوں والی عمارت کے اندر بھی جاتے ہیں, غریب ہماروں کو کون جانے دیتا. اللہ نے کعبے کا کچھ حصہ حکمتاً اس 4 دیواری سے باہر رکھا تاکہ غریبوں کا بھی کام چلتا ہے. مگر وہ جو حتیم کعبہ ہے, کعبے کا محراب ہے, اب یہ قدرتی طور پر اللہ کا نقشہ تھا ایسا. ارے کائنات کی ہر مسجد کے محراب کا رخ وہ کعبے کی طرف ہے, مگر حتیم کعبہ کا رخ سیدھا گنبد خضرا. نقشے اٹھا لیں, گوگل پہ چلے جائیں, میپ پہ چلے جائیں, آپ جب نکالیں گے تو وہ رخ سیدھا ادھر ہی نظر آئے گا. تو کوئی حکمت ہے نا بابا اس کی, کوئی راز تو ہے نا اس کا. خیر میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا, یہ ایک الگ سبجیکٹ نہ شروع ہو جائے. میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ خوش نصیب ہے وہ رات جن کو آقا کے میلاد کی رات مل گئی اور انہوں نے سچے دل سے آقا کے میلاد کی آمد کی خوشی جس انداز میں بھی جس نے جائز طریقے سے. مگر ایک بات میں ساتھ کہہ دوں کہ کوئی بات نہیں, میلاد کا دن گزر گیا, رات گزر گیا, جن کو خوشی نصیب ہو گئی وہ ہو گئی. مگر ان دنوں کو بھی آپ کم نہ سمجھیں, یہ بھی آقا کے میلاد کی دن. جو کل نہیں خوشی کر سکا کوئی بات نہیں, وہ آج کر لے, وہ کل کر لے, وہ پرسوں کر لے. مگر اس آقا کے میلاد کے مہینے میں کوئی شخص بھی آقا کے میلاد کی خوشی سے محروم نہ رہے. ہر کوئی اپنے گھر میں آقا کا میلاد کرے. ضروری نہیں ہے بڑے بڑے جلسے, بڑا کرنے کی تو حد ہی کوئی ہے, جتنا بھی کر لیں کم ہے. مگر ضروری نہیں ہے کہ جس کے پاس استعداد نہیں ہے وہ پریشان ہو جائے کہ میرے پاس اتنی توفیق نہیں ہے تو میں کیا کروں. نہیں, جس آقا کا میلاد کرنا ہے وہ اتنے کریم ہیں کہ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کتنا کیا ہے, وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کس نیت سے کیا ہے. کسی دن آپ گھر میں چند دوستوں کو بلا لیں, ان کی دعوت کر لیں, کو لنگر پکا لیں, کو آقا کی نعتیں پڑھیں. کوئی کہے میں تو چند لوگوں کا بھی انتظام نہیں کر سکتا, تو بابا کوئی بات نہیں, کسی دن گھر کے فیملی کے لوگ کو اپنے گھر کو ذرا صاف ستھرا کر لیں, اچھے لباس پہن لیں, جو روز کھانا پکاتے ہیں ذرا وہی سر کے ساتھ آقا کے میلاد کے لنگر کی نیت سے بنا, اور گھر کے سارے لوگ پاک صاف جگہ پر بیٹھ کے کملی والے کی چند نعتیں پڑھیں. اور کوئی کہے ہمیں نعت پڑھنا بھی نہیں آتی, تو بابا کیا ہوا اگر نعت نہیں آتی تو کملی والے آقا پر درود و سلام پڑھنا تو ہر مگر اس خوشی سے محروم کوئی نہیں. معلوم نہیں آئندہ زندگی کے اندر یہ دن ملے, ان کو غنیمت چاہیے, غنیمت جانو یہ اللہ کا کرم ہو گیا کہ ہمیں یہ دن مل گئے. اور آقا کی آمد کی خوشی کر کے اپنی بخشش کا سامان کریں. آقا کے میلاد کی خوشی کرنا یہ ایسا عمل ہے کہ یہ عمل اگر کافر بھی کرے تو اس کا عمل بھی رائے گا نہیں, اللہ اس کو بھی مرنے کے بعد. جب ہم غلام ہو کر امتی ہو کر انہیں اپنا آقا و مولا مان کر پھر آقا کے میلاد کی خوشی کریں گے تو آپ سوچ نہیں سکتے اللہ کتنا کرم فرمائے. ایک تو یہ کام کریں. دوسری بات جو میں آج کرنے لگا ہوں وہ بڑی قابل توجہ بات ہے, کیونکہ ابھی کل ہی میلاد کا دن گزرا ہے اور میں آج جو بات کرنے لگا ہوں وہ بات بڑی ثقیل ہے, بھاری ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ میری بات کو توجہ سے سننا ہے, اس کو اپنے دل اور دماغ میں جگہ دینی ہے اور بڑے صبر و سکون سے سننی ہے. جلد بازی کا شکار نہیں ہونا, ادھوری بات سن کے کوئی غلط نتیجہ نہیں نکالنا جب تک میری بات مکمل نہ ہو. مگر آج بات بڑی اہم آپ کو بتا. حاضرین مکرم, یقیناً آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی آقا کے میلاد کے مہینے کا آغاز ہوتا ہے
ربیع الاول کا چاند نکلتا ہے تو گلیاں اور بازار سجنا شروع ہو جاتے ہیں، جھنڈیاں لگ جاتی ہیں، لائٹنگ ہوتی ہے، میلاد کے جلسے شروع ہو جاتے ہیں، میلاد کے جلوس نکلتے ہیں، محافل نعت شروع ہو جاتی ہیں، اور جیسے جیسے 12 ربیع الاول کا دن قریب آتا جاتا ہے یہ سب خوشیاں بھی اپنے جوبن کی طرف بڑھتی چلتی ہیں، اور 12 ربیع الاول کے دن کے تو کیا کہیں، وہ تو پھر عاشقوں کے ایمان پر ایک بہار کا دن ہو، ایسے ہی ہے، اور آپ لوگوں نے کل جشن منایا اور یہ پورا میلاد ابھی جاری ہے، اور ایک میلاد ہی کیا ربیع ثانی بھی میلاد منا کے گزرتا، درست کہہ رہے ہیں، ایک ربیع ثانی نہیں، آقا کا میلاد تو پورا سال ہی جا رہا ہے، میلاد کے لیے 12 ربیع الاول کا دن ہونا ضروری نہیں، جب چاہے میلاد کی خوشی کریں۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا ہے نا کہ جب نہیں ملتی کہیں بھی سکون کی دولت، آقا تیری محفل تیرے دیوانے سجا دے، بس یہ محفل۔ مگر میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ حاضرین مکرم، جس آقا کے میلاد پر ہم اتنی خوشیاں کرتے ہیں، اتنے جشن مناتے ہیں، گلیاں اور بازار سجاتے ہیں، میلاد کے جلوس نکالتے ہیں، نعتیں پڑھتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، مٹھائیاں بانٹتے ہیں، کبھی آپ نے اس بات پر غور کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے 12 ربیع الاول کی صبح جو اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں لبادۂ بشری میں بھیجا، تو اس بھیجنے کی ضرورت کیوں؟ اللہ نے کیوں بھیجا؟ ہو سکتا ہے کئیوں کو میرا سوال بڑا عجیب لگ رہا ہو، یہ ہم سب کیا بات کر رہے ہیں؟ یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یاد رکھیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا وہ کوئی آپ کی ولادت سے نہیں ہے، آپ اپنی ولادت سے بھی بہت پہلے ہیں یا نہیں؟ اس بات پر ایمان ہے۔ ابھی ہمارے غلام قادر سورانی صاحب ایک حدیث مبارکہ سنا رہے تھے جو جابر رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا اور میرے آقا نے جواب دیا، یعنی کوئی شے بھی معرض وجود میں نہیں آئی تھی جب اللہ نے اپنے محبوب کے نور کو اپنے نور کے فیض سے پیدا فرمایا۔ اس کا مطلب آقا پہلے بھی موجود تھے، اور میں مزید عقیدتاً یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ کملی والے آقا کے ہونے کے تو کیا کہیں، اس بات کو اپنے من کی تختیوں پر لکھ لیں کہ ایک عام انسان کی ابتدا بھی اس کی ولادت سے نہیں ہے، بلکہ ایک عام انسان بھی اپنی ولادت سے بہت پہلے کا ہے۔ کوئی پوچھے کہ کب سے ہے، یاد آپ کو آپ کی اپنی کہانی سنانے کا، ہمیں اپنی ہسٹری بھی معلوم نہیں کہ ہم کہاں سے آئے ہیں، کب سے ہیں، کہاں جانا ہے، ہمیں اپنا بھی پتا نہیں۔ کوئی پوچھے کہ اگر ولادت سے ہماری ابتدا نہیں ہے تو پھر انسان کی ابتدا کب سے ہے؟ ممکن ہے کوئی اس پر سوچنے بیٹھے اس کا دھیان ادھر چلا جائے کہ اچھا اگر ولادت سے نہیں ہے تو پھر رحم مادر میں نطفے سے آپ کی ابتدا ہوئی نہیں، یہ مرحلہ بھی بات کا ہے۔ کوئی اس سے آگے سوچے، 2-4 قدم اور آگے جائے تو ممکن ہے کسی کا دھیان ادھر چلا جائے کہ شاید عالم ارواح سے انسان کی ابتدا ہوئی ہوگی، کسی کا تخیل تھوڑا اور بھی آگے پرواز کرے تو ممکن ہے کوئی اس نتیجے پر پہنچے کہ جب باری تعالیٰ نے امر کن جاری کیا ہوگا تو تب انسان بھی معرض وجود میں آیا۔ مگر میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ حاضرین مکرم، مرحلہ کن سمیت یہ سب باتیں باقی ہیں، انسان اس سے بھی بہت پہلے۔ اب اگر کسی کے ذہن میں خیال آئے، چونکہ اہل علم لوگ بیٹھے ہیں اور خیال کا آنا کوئی بات نہیں ہے، سوال تو ذہن میں آ سکتا ہے کہ میں نے یہ جو اتنی بات کی کہ انسان کون سے بھی پہلے کا ہے، تو کوئی دلیل؟ یہ میرا سبجیکٹ نہیں ہے، یہ تو ایک سوال میں نے شروع میں چھیڑا، اس سوال کو تھوڑا سمجھانے کے لیے یہ بات چل رہی۔ تو میں قرآن کی ایک ہی آیت سناتا ہوں، وہ آیت بھی غلام قادر صاحب، غلام قادر صاحب کا تصرف ہے کہ جو کچھ انہوں نے کہا ہے انہوں نے ذہن بنا لیا کہ رانا صاحب کو یہ کہنا ہی پڑے گا سب کچھ۔ صاحب کرامت آدمی
تو میں وہ آیت پڑھ رہا ہوں جس میں باری تعالیٰ نے مرحلہ کن کی بات کی، سورہ یاسین کی معروف آیت ہے۔ باری تعالیٰ نے فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ باری تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کا امر تو صرف یہ ہے کہ جب وہ کسی شے کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کہتا ہے کن، ہو جا، فیکون، تو بس وہ ہو جا، جی ہو جا۔ چلو آج ہو جاتی ہے پر اکتفا کر لیتے ہیں، مگر یہ معنی نہیں ہے۔ فیکون کا معنی ہے کہ بس وہ ہونے لگتی ہے اور پھر مسلسل ہوتی رہتی ہے۔ آج میں اس علمی بحث میں نہیں جاتا، آپ جو کہتے ہیں ہم اسی پر اکتفا کر لیتے ہیں کہ وہ کہتا ہے ہو جا تو بس وہ چیز ہو جا۔ میں خاص بات کو آج اس آیت کریمہ سے آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، اس کی طرف متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ طرف پھر سنیں۔ باری تعالیٰ نے فرمایا انما امرہ، اللہ کا امر تو صرف یہ ہے اذا اراد شیئا، کہ جب وہ کسی شے کا ارادہ کرتا ہے۔ اگلی بات بڑی خاص ہے، آگے فرمایا فیقول لہ، تو وہ اسے کہتا ہے کون، ہو جا۔ تو میرا سادہ سا ایک سوال یہ ہے کہ یہ جو فرمایا فیقول لہ، تو وہ اسے کہتا ہے، تو بھئی اگر کون سے پہلے ہے ہی کچھ نہیں تو پھر وہ کہتا کسے ہے؟ بڑی بات، سبحان۔ یہ میں آپ کو قرآن سنا رہا ہوں، قرآن کیا کہتا ہے؟ فیقول لہ، تو وہ اسے کہتا ہے، تو وہ اسے کچھ ہے تو جسے کہتا ہے۔ اس کا مطلب کہ کچھ تو ہے جو کل سے بھی پہلے ہے۔ بس قرآن کی میں نے ایک موٹی سی دلیل بتا دی، کیونکہ آج کا میرا سبجیکٹ نہیں ہے، تاکہ ذہنی پریشانی ختم ہو سکے۔ اب وہ اگر کل سے پہلے بھی ہے تو پھر وہ انسان کہاں تھا، کس حال میں تھا؟ تو ہر طبقے کا شخص اپنے اپنے رنگ میں اس کا جواب دیتا ہے، مگر اس کو مانتا ہے، اس کا انکار بھی نہیں کر سکتا۔ علماء سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں وہ انسان کا وجود علمی تھا، اس وقت انسان علم الہی کے سمندروں میں تیرتا تھا۔ فلسفہ والے سے پوچھیں تو وہ صور اجمالیہ اور انسان ذہنی کی بات کر کے جواب ہے۔ یہ دو ٹیکنیکل ورڈ ہیں، میں اس کی وضاحت میں بھی نہیں جا رہا، میں وقت بچا رہا ہوں۔ اور یہی بات اگر کسی عارف سے پوچھے، کسی عاشق سے پوچھے، اللہ والے سے پوچھے، تو وہ جواب دیں گے کہ اس وقت انسان ایک راز کے طور پر خدا کے راز کے پردوں میں چھپا بیٹھا تھا۔ حدیث قدسی ہے نا، باری تعالیٰ نے فرمایا الانسان سری وانا سرہ، فرمایا کہ انسان میرا راز ہے اور میں۔ تو اس وقت انسان ایک راز کے طور پر خدا کے راز کے پردوں میں چھپا بیٹھا۔ ان سے کیا ہوا؟ باری تعالیٰ نے اس راز کے پردوں میں چھپے ہوئے انسان سے مخاطب ہو کر فرمایا کیا انسان کب تک چھپا رہے گا؟ اب راز کے پردوں سے نکل کر ظاہر۔ کن سے پیدا نہیں کیا، ابتدا نہیں کی، کن سے تو صرف اس چھپے ہوئے انسان کو ظاہر کیا۔ اور آگے عالم ارواح شروع ہو گئی۔ پھر آپ کو معلوم ہے کہ عالم ارواح میں بھی ہم سارے موجود تھے یا نہیں؟ یاد نہیں پڑتا، دیکھیں نا، ہمیں اپنا بچپنا یاد نہیں ہے تو عالم ارواح کی باتیں کیا یاد ہو؟ مگر قرآن بتاتا ہے کہ ہم تھے، کیونکہ باری تعالیٰ نے وہاں ساری روحوں کو اکٹھا کیا تھا اور اکٹھا کر کے ان سے ایک بات پوچھی تھی، الستو بربکم، بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو قرآن کہتا ہے سب نے بیک زبان کہا تھا قالو بلا، مولا کیوں نہیں، ہاں تو ہی ہمارا۔ جب یہ سوال جواب بات چیت ہو رہی تھی تو ہم سارے وہاں موجود تھے، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ نہ جانے کتنی صدیاں وہاں بھی ہم۔ پھر باری تعالیٰ نے اسی انسان کو جب عالم اجساد میں بھیجنا چاہا تو سب سے پہلے سیدنا آدم علیہ السلام کا پیکر خاکی تیار کیا، پھر اس میں اپنی روح دی وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحِي،
پھر ان سے سیدہ حوا علیہ السلام کا وجود پیدا کیا اور پھر دونوں سے ایک سلسلے کو آگے چلایا جس تسلسل کے نتیجے میں آج میں اور آپ اس دنیا میں یہ میں نے بڑا مختصر سا ایک آپ کو اپنا تعارف، مگر جتنی بات میں نے کی ہے نا اس پر دو باتیں آپ کو ایسی بھی بتانا چاہ رہا تاکہ کوئی سادہ سا بندہ بھی بیٹھا ہے نا تو وہ بھی اس بات کا انکار نہ کرے، وہ بھی سمجھ کے اہل علم کے لیے میں نے قرآن کی بات کر دی، صاحب کو بتا دی، اب آئیے آپ کو ذوق کی بات بتا۔ ویسے تو جو بات میں نے کی ہے نا اس پر جس عارف، جس عاشق، جس اللہ والے کو پوچھیں گے اس کا جواب اس سے ڈیفرنٹ نہیں، مختلف نہیں، وہ اسی زبان میں بات کرے۔ میں صرف دو باتیں بتاتا ہوں۔ گولڑا شریف کی سرکار پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ ان سے پوچھیں، وہ جب اس موضوع پر لگ کشائی کرتے ہیں نا تو پیر صاحب فرماتے ہیں کہ کن فیکون تے کل دی گل۔ میں نے جتنی بات کی ہے نا بس اس کی تائید چاہتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ میں نے ایک ہی بات بتائی ہے کہ انسان کی ابتدا ولادت سے نہیں ہے، وہ تو کن سے بھی پہلے۔ تو پیر صاحب فرماتے ہیں کہ کن فیکون تے کل دی گل اسی اگوں پرید لگائی تے تو میں حرف نشان نہ جدو دتی مین گواہی تے حجے بھی سانو آؤ پہ دسے بیلے بوٹے کاری تے مہر علی شاہ رد تائیوں بیٹھے جدو سیک دوہاں۔ میں وہ مطلب کی بات بس اس کی طرف توجہ چاہ رہا ہوں۔ پیر صاحب اس میں پہلی بات کرتے ہیں کہ لوگوں یہ کن فیکون تو ساری کل کی باتیں ہیں، اسی تے اس کو پہلے ہی پرید لائی۔ یہی بات اگر حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا تو پڑوس ہے، اگلا ضلع چھاڑ گیا نا، اور پہلی تحصیل وہی احمد پور سے آ گیا۔ اگر ان سے یہ بات پوچھیں تو حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس بات پر لب کشائی کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کن فیکون جدو فرمایا، کیا فرماتے ہیں؟ کن فیکون جدو فرمایا ادو اساں بھی کولے حاصل۔ کن فیکون جدو فرمایا ادو اساں بھی کولے حاصل تے کالو بنا اسی کنی سنیا کوئی گونگے ڈورے ناسے ایکو لا مکان سی ساڈا تے کتھے آن بوتا وچ پھاسے ہو تے نفس پلید چا کیتا کوئی اصل پلید دا ناسے۔ میں نے دو ہی ہستیوں کی ایک بات سنائی ہے، مجھے امید ہے کہ اب کوئی وہاں شک و شبہ باقی نہیں رہا ہوگا کہ انسان کی ابتدا اس کی ولادت سے نہیں ہے بلکہ انسان ان سے بھی بہت پہلے پیدا ہے۔ اب اس کو بنیاد بنا کر میں ایمان افروز جملہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ حاضرین محترم ذرا سوچیں، اگر عام انسان کی ابتدا بھی اس کی ولادت سے نہیں ہے، وہ ولادت سے بہت پہلے کا ہے، تو جشن تصور میں لائیں پھر کملی والے آقا کے ہونے کا عالم کیا۔ انسان سوچ ہی سکتا ہے مگر وہ سوچ میں آنے والی بات بھی خدا جانے اور اس کا رسول۔ ایک روایت آپ نے سن لی جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دادا استاد انہوں نے اپنے مصنف عبدالرزاق میں بیان کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ آقا ذرا فرمائیں کہ باری تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ تو میرے آقا نے فرمایا کہ جابر جب کائنات کی کوئی شے بھی ابھی معرض وجود میں نہیں آئی تھی تو اس وقت سب سے پہلے اللہ نے تیرے نبی کے نور کو براہ راست اپنے نور کے فیض سے ایک دن صحابہ کرام پر جبریل امین علیہ السلام نے آقا جلوہ افروز
اور جبریل امین علیہ السلام میرے آقا کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو کر اپنی درازی عمر پر بڑا فخر کر رہے ہیں۔ امام حلبی نے اس کو بیان کیا اور اس بات پر فخر کر رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے بڑی لمبی عمر، ہر نبی کے پاس وہی لے کے جاتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر پوچھا کہ جبریل جس درازی عمر پر فخر کر رہے ہو کچھ اندازہ ہے تمہاری عمر کتنی ہوگی؟ عرض کرتے ہیں کہ آقا ایک بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جب کائنات کی کوئی شے ابھی مارز وجود میں نہیں آئی تھی، اللہ رب العزت کے حجابات عصمت میں سے چوتھے پردہ عصمت ایک نور چمکتا تھا، ایک ستارہ طلوع ہوتا تھا جو 70,000 سال کے بعد ایک بار چمکتا تھا، اور آقا میں نے اپنی زندگی میں اب تک اسے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ یہاں سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ میری عمر کتنی۔ میرے آقا نے سن کر تبسم فرمایا اور پوچھا کہ جبریل اگر اس ستارے کو دوبارہ دیکھو تو کیا پہچان دو؟ عرض کی آقا جسے 72,000 مرتبہ دیکھا اسے نہیں پہچانوں گا تو کسے پہچانوں؟ بس میرے آقا نے پیشانی سے امامہ جو ہٹایا تو پیشانی مصطفیٰ میں وہی تارا نظر، اور روایت کے الفاظ ہیں کہ کملی والے آقا فرمانے لگے کہ جبریل وہ ستارہ جو چوتھے پردہ عصمت پہ 70,000 سال کے بعد چمکتا تھا، جسے تو نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے، سن لے جبریل وہ مجھ محمد مصطفیٰ کا نور۔ اس لیے میں نے کہا کہ ذرا سوچیں کملی والے آقا کے ہونے کا عالم کیا وہ اللہ اس کا رسول۔ اب اگر اتنی بات سمجھ میں آ گئی ہے تو اب اسی سوال کی طرف آ جائیں۔ سوال میرا یہ تھا کہ حاضرین مکرم سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب آقا پہلے بھی موجود تھے، وہ آپ نے سن لیا، تو پھر اللہ رب العزت کو ضرورت کیا پڑ گئی کہ باری تعالیٰ نے اپنے اسی محبوب کو 12 ربیع الاول کی صبح لبادہ بشری میں سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں بھیجا؟ اس کی ضرورت کیا پڑی؟ موجود تو آپ پہلے تھے، جب تھے پھر دوبارہ کسی اور رنگ میں بھیجنے کی کیوں ضرورت؟ سوال سمجھ آیا ہے؟ اب اگلی بات دل پہ ہاتھ رکھ کے سنو، تو میں نے کہا نا بڑی صبر اور سکون سے سنو، عام بات پہ کرنا ہے۔ یاد رکھیں اللہ رب العزت نے 12 ربیع الاول کی صبح اپنے محبوب کو جو لبادہ بشری میں بھیجا، جس آمد پر آپ کل جشن منا چکے، وہ اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ جب 12 ربیع الاول کا دن آئے تو لوگ میرے محبوب کی آمد کے دن جشن منائیں، یہ مقصد نہیں۔ لوگ میرے محبوب کے میلاد کی محافلیں سجائیں، اس مقصد کے لیے نہیں بھیجا تھا۔ لوگ گلیاں اور بازار سجا دیں، اللہ نے اس مقصد کے لیے اپنے محبوب کو نہیں بھیجا۔ پریشانی کوئی نہیں۔ میں نے یہ سبحان اللہ کہلوانے کے لیے بات نہیں کی، میں نے تو حقیقت میں پوچھا تھا کہ واقعی یہ باتیں سن کے پریشان تو نہیں ہو رہے کہ اگر اس مقصد کے لیے بھیجا نہیں ہے تو آج میلاد کے جلسے میں بیٹھے ہو؟ اور کوئی بھی عقل مند آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ نے میلاد کے جلسے کروانے کے لیے اپنے محبوب کو بھیجا، تو پھر بھیجا سوال کی طرف کہ اگر یہ مقصد نہیں ہے، بلکہ اس سے بھی پہلے میں اس بات پر تھوڑی سی روشنی ڈال دوں، اگر کسی کے ذہن میں خیال آئے کہ اچھا اگر میلاد کے جلسے کروانے کے لیے کہ جشن منانے کے لیے نہیں بھیجا تھا تو پھر ہم جشن کرتے کیوں ہیں؟ میں پہلے اس کا جواب تھوڑا سا دیا، کرتے اس لیے ہیں کہ یہ آقا کی آمد کی خوشیاں منانا یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ کیا ہے یہ ہمارے ایمان کا؟ کوئی پوچھے کہ ایمان کا تقاضا کیوں ہے؟ آج میں نے کم و بیش کو 1.5 گھنٹہ خطاب اس موضوع پر کیا ہے، ابھی چوک قریشی میں، وہ کسی کو موقع ملے تو سنیں۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان نام ہی کملی والے آقا کی محبت اور عشق میں فنا ہو جائے۔ اس سے ہٹ کر ایمان کسی اور شے کا۔ اور میلاد کیا ہے؟
میلاد کملی والے آقا کی اسی محبت اور عشق کے اظہار کا ایک ذریعہ ہے۔ اگر دل میں کملی والے آقا کی محبت اور عشق ہے تو میلاد خود بخود ہو جائے گا۔ میلاد کسی سے پوچھ کے نہیں ہوگی، وہ محبت خود ہی باہر آ جائے گا۔ اور میلاد وہی کرتا ہے جو کملی والے سے پیار کرتا ہے۔ جس کے دل میں آقا کا پیار نہیں ہے نا، وہ فتوی پوچھتا ہے، کرو نہ کرو، جائز ہے ناجائز ہے، عشق فتوی نہیں پوچھتا۔ عشق تو بہانے ڈھونڈتا ہے کہ یار کا ذکر کرنا کیسے، تو بہانہ ملے جہاں یار کا ذکر ہو۔ تو یہ میلاد در حقیقت وہ جو ایمان کی شکل میں کملی والے آقا کی محبت اور عشق ہے، یہ میلاد در حقیقت اس عشق کا اظہار ہے۔ اور جب تک ایمان والے ہیں کملی والے آقا کا میلاد ہوتا ہے، بلکہ میلاد بڑھتا ہے۔ اب اگلا سوال یہ ہے جو میں نے کہا کہ یہ باتیں بجا، مگر یہ ساری باتیں ہونے کے باوجود میں پھر زور دے کے کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے اس مقصد کے لیے نہیں بھیجا تھا کہ جس دن میرے محبوب کی ولادت ہو تو لوگ اس دن جشن کیا، لوگ اس دن گلیاں اور بازار سجا دیں، جلوس نکالیں اور جلسے کریں۔ اللہ نے اس مقصد کے لیے نہیں بھیجا۔ تو اب سوال آتا ہے کہ پھر اللہ نے بھیجا کیا؟ اس کی اصل اسباب، اصل وجوہات اور اس کی ریزنز وہ صحیح معنوں میں تو یا اللہ جانتا ہے یا اس کا رسول۔ وہ سارے اسباب کسی انسان کے ذہن میں آنے والے کہ کوئی سب کچھ بیان کر دے کہ ہاں اس مقصد کے لیے بھیجا تھا، وہ اللہ بہتر جانتا ہے کتنے ایک اسباب ہے۔ مگر ایک سبب جس کو سمجھدار آدمی رد نہیں کر سکتا وہ یہ ہے کہ اللہ نے 12 ربیع الاول کی صبح اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لبادہ بشری میں اس لیے بھیجا تاکہ اس امت کو اس نبی کی سیرت ملے۔ کیا ملے؟ سیرت۔ اور یہ سیرت مل نہیں سکتی تھی جب تک کملی والے آقا لبادہ بشری میں تشریف نہ لاتے۔ موجود تو پہلے بھی تھے، اگر وہاں اسی حال میں رہتے تو ہم بشروں کے لیے زندگی گزارنے کا کوئی ماڈل اور نمونہ دستیاب نہیں۔ اللہ نے ان بشروں کو زندگی گزارنے کا رنگ ڈھنگ اور ڈھب سکھانے کے لیے اپنے محبوب کو، جس نے کتنی صدیاں اپنے چوتھے پردہ عظمت میں رکھا، اپنے حریم ناز میں رکھا، اس محبوب کو ہم بشروں کی خاطر لبادہ بشری میں ہمارے پاس اور بھیج کر کہا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، مومنوں سن لو میں نے اپنے محبوب کو تمہارے اندر بھیج کر تم پر بڑا احسان کیا۔ تمہیں اپنا محبوب دیا ہے، کوئی اپنا محبوب کسی کو دیتا ہے؟ ہماری خاطر اللہ نے ہماری خاطر اپنا محبوب بھی ہمیں دیا، اور وہ خدا جو ہمارا رب ہے، ہمارا خالق ہے، مالک ہے، ہماری ہر ضرورت پوری کرنا اس نے ذمہ دے رکھی۔ احسان اس کو جچتا نہیں ہے، اور اس نے کبھی کوئی نعمت دے کر ہمیں احسان جتلایا نہیں۔ وہ خالق ہے، وہ نہیں دے گا تو کون دے گا؟ مگر یہ ایک ایسی نعمت تھی کہ یہ نعمت عطا کر کے وہ رب ہو کر بھی احسان جتلائے بغیر نہیں رہ سکتا، اور وہ یہ احسان جتلا کر ہم نادانوں کو بتانا چاہتا ہے کہ نادانوں تمہیں سمجھ ہی نہیں ہے میں نے تمہیں کتنی بڑی نعمت دی، تمہیں شعور ہی نہیں ہے اپنا محبوب تمہیں عطا کرنا، تمہیں قدر ہی نہیں ہے کہ کتنی بڑی نعمت اس محبوب کی ولادت کی شکل میں تمہیں عطا کرنا۔ اور کیوں بھیجا؟ بھیجا اس لیے تاکہ ان بشروں کو جینے کا رنگ ڈھنگ آ جائے، ان کو زندگی گزارنے کا نمونہ ملے، ان کو ماڈل ملے کہ زندگی گزارنی کیسے ہے، اور وہ ماڈل نمونہ، وہ زندگی گزارنے کا رنگ ڈھنگ، وہ کملی والے آقا کی سیرت ہے۔ اللہ نے بھیجا اس لیے تاکہ اس امت کو اس نبی کی سیرت عطا کی جائے۔ اور یہ سیرت عطا کرنا کیوں ضروری تھا؟ اگلی بات سن لیں، اس لیے ضروری تھا کہ یہی سیرت در حقیقت اس امت کا دین بننا تھا۔ کیا بننا تھا؟
پھر میں نے ایک بڑا اہم جملہ کہہ دیا، وہ جاننا چاہے دین کیا ہے تو سنیں، جو وقت کے مجدد کے قدموں میں بیٹھ کر خیرات ملی ہے نا، وہ آج آپ کو ملی۔ یہ چیزیں ہر جگہ سے نہیں ملیں گی آپ کو۔ یہ اللہ نے کچھ چیزیں ہر صدی کے مجدد کے لیے خاص رکھی ہوئی، انہیں کے قدموں سے ملی۔ یاد رکھیں، کوئی جاننا چاہے کہ دین کیا ہے تو دین نام ہی نبی کی سیرت اور سنت کا، اس کے علاوہ دین کسی کیا کرنا۔ پھر کسی کا ذہن ڈسٹرب کر رہا ہو اسے کہ علامہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں، اور ذہن میں خیال آ رہا کہ اگر دین نبی کی سیرت اور سنت کا نام ہے تو پھر کتاب کیا ہے، خیال آ سکتا ہے نا کلام کا، تو میں اس خیال پر تبصرہ کر لیتا ہوں۔ ایک جملہ کہوں گا، اب جس کو جتنا اس کا نصیب ہے وہ اس سے لے لو، مگر ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ حاضرین مکرم، اصل دین وہ نام ہے نبی کی سیرت اور سنت کا، رہ گئی کتاب تو کتاب تو اس سیرت کو قیامت تک محفوظ رکھنے کا ایک الوہی انتظام ہے۔ ساری باتیں ہر جگہ نہیں ہوتی۔ یہ جو بصیرہ کے لوگ ہیں نا چاہتے، جس میں ہمارے محترم افضل صاحب ہیں، ارشد صاحب ہیں، پھر ان کے کچھ بھائی ہیں، کچھ ان کے بھتیجے ہیں، اور کچھ تحریک منہاج القرآن کے اور لوگ ہیں، اور کچھ اس بستی میں رہنے والے عاشق ہیں۔ یہ ان کا اخلاص ہے کہ اللہ ان کے اخلاص کے صدقے کچھ باتیں کروا رہا ہے، جس میں میرا کمال کوئی نہیں، یہ ان کا اخلاص ہے کہ جو وہ چاہتے ہیں وہ اللہ نکلوا رہا ہے۔ انہیں بڑی محبت سے کہا، اور بڑے عرصے کے بعد آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ میری ڈیوٹی آج کل ادھر نہیں ہے، میں زیادہ شمالی پنجاب میں، کشمیر میں اور گلگت بلتستان، میری تنظیمی ڈیوٹی آج کل ہونا ہے، ادھر کم چکر لگتا ہے، ورنہ ایک وقت تھا اس علاقے میں بہت آنا جانا ہوتا۔ تو یہ ان بھائیوں کا اخلاص ہے کہ جس کے صدقے اللہ آپ لوگوں کا ایک ذوق بنایا ہوا ہے، اور یہ باتیں چلیں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ اصل دین نام ہے نبی کی سیرت اور سنت، رہ گئی کتاب تو کتاب تو اس دین کو قیامت تک محفوظ رکھنے کے لیے اللہ کی طرف سے ایک انتظام ہے، کیونکہ قیامت تک آقا کی امتی آنے ہیں، تو بعد میں آنے والوں کو بھی پتہ چلے کہ اس نبی کی سیرت کی شکل میں جو ہمیں دین ملا وہ دین کیا تھا۔ اللہ نے اس سیرت کو قرآن بنا کے محفوظ کر، اسی لیے ام المومنین نے فرمایا کہ اگر کملی والے آقا کے اخلاق جاننے ہیں تو دائیں کیا ڈھونڈتے ہو، کان خلقہ القرآن، یہ سارا قرآن اس نبی کی سیرت کا نام ہے۔ ایک بات ہو سکتا ہے کوئی شخص گھر جا کے پھر اس پر سوچنے بیٹھ جائے، کیونکہ کئی باتیں جب نہیں ملتی ہیں تو پھر ذہن میں خیالات تو آتے ہیں، وہ سوچے کہ بات تو علامہ صاحب نے کر دی اور ایک بات کہہ بھی دی، کیا واقعی ایسے ہے؟ تو میں اس کو بھی سبجیکٹ کے طور پر نہیں لے رہا، ایک ایمان افروز بات اس پر، تاکہ گھر کوئی اسی پر نہ سوچتا رہے، کم از کم وہ سکون سے سوچے۔ تو میں ایک بات اس پر کر دیتا ہوں، دیکھیے کم و بیش کتنے انبیاء کرام تشریف لائے؟ 1,24,000 کم و بیش ہے، اور ان میں سے کتابیں کتنوں کو ملی؟ ہمیں 4 ہی یاد ہے۔ تورات موسیٰ علیہ السلام کو ملی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ملی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر اتری، اور قرآن ہمارے آقا و مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل۔ 4 تو بڑی کتابیں ہیں، مگر اس کے علاوہ بھی کچھ جن کا ہمیں کم پتہ ہے، ان کو صحیفے کہتے ہیں، چھوٹی کتابیں تھیں۔
قرآن ان کا ذکر کرتا ہے صحف ابراہیم و موسیٰ، کچھ نبیوں پر اور بھی صحیفے ہوتے ہیں۔ اگر وہ ساری چھوٹی موٹی کتابیں ملا لینا تو کل کتابیں جو آسمان سے اتری ہیں ان کی تعداد ہے 313۔ کتنی ہے؟ 313۔ یا ایک اختلاف، چھوٹے سے اختلاف کے ساتھ وہ تعداد 314 ہے۔ اس سے زیادہ کا فکر کرو، 313 یا 314۔ 1,24,000 میں سے ذرا 314 کو نکال دیا تو باقی 1,23,000 اور کچھ سو جو باقی بچے ان پر کوئی کتاب نہیں ہوگی۔ اگر کوئی اسی پر زور دیتا رہے اور اس کی سوئی یہیں اڑی رہے کہ دین صرف کتاب کا نام ہے، دین صرف کتاب، تو میرا سادہ سا سوال ہے کہ وہ جو 1,23,000 اور کچھ انبیاء کرام آئے جن پر کوئی کتاب نہیں تھی، تو معاذ اللہ کیا وہ بغیر دین بھی جاتے؟ کتاب تو اتنی کوئی نہیں ہوتا۔ اگر کوئی کہے کہ دین کتاب کا ہی نام ہے تو بھئی اس نبی کا اپنا دین کیا تھا اور اس کی امت کا ماننے والوں کا دین کیا تھا؟ اور یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی نبی بغیر دین کیا تھا، کوئی نہ کوئی نظام لے کے ہی آتا ہے، دین لے کے ہی آتا ہے۔ ان کا دین کیا تھا؟ اگر کوئی یہی بس بات لے کے بیٹھا رہے کہ دین صرف کتاب کا نام ہے تو قیامت تک اس سوال کا جواب نہیں ملے گا ان کا اپنا دین کیا تھا اور ماننے والوں کا دین کیا تھا۔ اس سوال کا جواب تب ملے گا جب اس بات کو مان لیا جائے کہ دین نام ہی نبی کی سیرت کیونکہ نبی جو کچھ کرتا ہے اللہ کی وحی کتابی ہوگا، وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتا۔ عام انسان اور نبی میں فرق یہ ہے کہ عام انسان جو کچھ کرتا ہے اپنی عقل کتابی ہو کر کرتا ہے، اور اللہ کا نبی وہ جو کچھ کرتا ہے وہ اللہ کی وحی کتابی ہو کر کرتا ہے۔ ہمارے آقا کے لیے تو نص آ گئی نا، فرمایا وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، فرمایا یہ رسول اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتا، جب جس لمحے جو بات میرے نبی کی زبان سے نکل جائے بس سمجھ جاؤ وہی اللہ کی وحی ہوتی ہے۔ تو رسول کا ہر قول وحی الہی کے تابع ہوتا ہے، اور سورہ یونس میں ہے فرمایا ان اتبع الا ما یوحی الی، میں اس وقت تک کوئی عمل نہیں کرتا جب تک تو رسول کا ہر قول بھی وحی الہی کے تابع ہوتا ہے اور رسول کا ہر فعل بھی وحی الہی کے تابع ہوتا ہے۔ تو نبی اور رسول جو کچھ کرتا ہے وہ چونکہ اللہ کی وحی کے تابع ہو کر کرتا ہے، اللہ کی وحی سے کرتا ہے، تو جو کرتا ہے وہی اس کا اپنا دین ہوتا ہے، اور جو کرتا چلا جاتا ہے وہ بھی وہی امت کے لیے دین بن جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو بات آ گئی آخری نبی کی امت، تو ضرورت تھی کہ اس محبوب کی امت کو دین کیسے ملے گا، تو وہ دین ادا کرنے کے لیے ضروری تھا اس محبوب کو لبادہ بشری میں بھیجنا، تاکہ جو جو وہ محبوب کر کے دکھائے، جو جو کرنے کا حکم دے، بس وہی اس محبوب کی امت کا دین بن جائے۔ اور باری تعالیٰ نے قرآن میں اعلان کر دیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے میرے محبوب کے امتیوں اب تمہاری زندگیوں کے لیے بہترین ماڈل اور نمونہ اگر کوئی ہے تو وہ میرے مصطفیٰ کی سیرت اور رسول ہے۔ اس سے بہتر تمہارے لیے ماڈل اور پھر جا بجا دیکھیں اس سیرت کی اہمیت کو اجاگر کیا بانی جانا۔ اللہ رب العزت نے اپنے ہونے پر، ایک ہونے پر پہلی دلیل اپنے محبوب کی اسی سیرت کو بنایا۔ اس کو بنایا سیرت کو۔ جب آپ نے بتایا، اعلان کیا کہ لوگوں اللہ ایک ہے، میں اس کا رسول بن کر آیا، تو مکہ کے کافر بول پڑے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے ایک ہونے کی بات کرتا ہے، کوئی دلیل ہے؟ تو باری تعالیٰ چاہتا تو فرما سکتا تھا محبوب یہ میرے ایک ہونے پر دلیل مانگ رہے ہیں، ذرا شام کو ڈوبا ہوا سورج پلٹا کے دکھا دینا یہ میرے ایک ہونے کی دلیل ہو جائے گی، چاند دو حصے کر کے دکھا دینا یہ میرے ایک ہونے کی دلیل ہو جائے گی، پتھروں سے کلمے ابھی پڑھوا دو یہ میرے ایک ہونے کی دلیل ہو جائے گی۔ اس وقت اللہ نے کوئی ایسی دلیل نہیں،
بلکہ باری تعالیٰ نے فرمایا محبوب کی میرے ایک ہونے پر دلیل مانگتے ہیں، انہیں فرما دو فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، نادانو خدا کے ایک ہونے پر دلیل مانگتے ہو، دیکھتے نہیں ہو میں نے اپنی زندگی کے 40 برس تمہارے اندر میری کتاب ہستی کا ایک ایک بات دیکھو، ایک ایک صفحہ دیکھو، اگر کہیں ایک لمحے کے لیے بھی چھوڑ نظر آ جائے تو خدا کے ایک ہونے کا انکار۔ ذرا سوچو، وہ سیرت جس سیرت کو خدا اپنی توحید کی دلیل بنائے، اس سیرت کی عظمت اور اس کی افضلیت کا عالم کیا۔ اور یہ آقا کی پہلی 40 سالہ زندگی تھی جو نبی ہونے کے اعلان سے پہلے تھی۔ تو سوچو پہلی سیرت کا یہ عالم کہ وہ توحید کی دلیل بن رہی ہے، آقا کی بعد والی سیرت کی عظمت کا عالم کیا شان ہوگی۔ اور اللہ نے مزید اسی کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے فرمایا، دیکھو تم بڑی کوشش کرتے ہو کہ اللہ کے محب بن جائے، اللہ سے محبت کرنے والے بن جائیں۔ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، کیوں؟ تاکہ اللہ سے محبت نصیب ہو۔ کیونکہ باری تعالیٰ نے قرآن میں کہا وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، مومن وہ ہیں جو اللہ سے بڑی شدید محبت کرتے ہیں۔ اللہ کی محبت کے بغیر بھی ایمان نہیں ملتا۔ فرمایا تم مجھ سے محبت کرنے کے طلبگار ہو تو آؤ تمہیں راستہ بتاؤں کہ مجھ سے محبت کیسے ہو۔ فرمایا کل محبوب ذرا اپنی میٹھی میٹھی زبان سے انہیں بتا دو ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ محبوب ذرا انہیں بتا دو، اعلان کر دو کہ لوگوں اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو آؤ پہلے مجھ مصطفیٰ کی اتباع کرو، پہلے میرے نقش قدم پر چلو، پہلے میری سیرت طیبہ کو اپناؤ، پہلے میرے مصطفیٰ کے قدموں کے نشانوں کو اپنا قبلہ اور کعبہ بناؤ۔ یہ خدا کا فرمایا مجھ سے محبت کرنی ہے تو پہلے میرے مصطفیٰ کی اتباع کرو، ان کے رنگ میں خود کو رکھو۔ فرمایا جو میرے مصطفیٰ کی اتباع کرتا چلا جائے گا، محب ہونا تو چھوٹی بات ہے، یحببکم اللہ، فرمایا میں اللہ اس بندے کو اپنا محبوب بنا۔ جس کا مطلب جب تک اس نبی کی سیرت کے رنگ میں خود کو نہ رکھے کوئی اللہ کا محبوب نہیں بن سکتا، نہ اللہ کی محبت ملتی ہے، نہ کوئی اس کا محبوب بنتا ہے۔ مگر میں حاضرین مکرم آپ کو جو پیغام دینا چاہ رہا ہوں، کیا خیال ہے تھک تو نہیں گئے آپ کو؟ 2 گھنٹے کو پہلے تو ذریعے پاس کریں۔ پیر صاحب کا بھی خطاب ہوا اور آپ کو اندازہ ہے کہ جہاں وہ پیر ہیں وہاں وہ بلا کے خطیب ہیں، اللہ نے ان کو بڑی صلاحیت دی۔ تو اس لیے اتنی ایک بات ہونی چاہیے تاکہ جس محدود وقت کے اندر رہتے ہوئے ہم وقت پر اپنی محنت کو پروز کریں، لیکن آپ کا ذوق پورا کروں، پھر بھی آنا جانا ہوگا انشاءاللہ، اگلی باتیں پھر بھی ہوتی رہیں گی۔ آپ اگلے ہفتے پھر بلوا دیں۔ ماشاءاللہ، اللہ آپ سب کو خوش رکھے۔ میں جو یہ باتیں کر کے بتانا چاہ رہا ہوں، اس کی روشنی میں ایک آج پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ میں نے آپ کو یہ بات سمجھائی ہے کہ اللہ رب العزت نے 12 ربیع الاول کی صبح اپنے محبوب مکرم کو اس لیے بھیجا تاکہ اس امت کو اس نبی کی سیرت عطا کی۔ اور ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کہا آقا کی آمد کی خوشیاں کر لو، جشن منا لو، گلیاں اور بازار سجا لو، میلاد کے جلسے کر لو، اس کے بعد رسول اپنے گھر، ہم اپنے گھر۔ مجھے بتاؤ جس مقصد کے لیے اللہ نے بھیجا اس سیرت کو نہ اپنایا، اس رنگ میں خود کو رنگ کا اپنی زندگی گزارنا سیکھا ہی نہیں، نہ دنیا سواری نہ آخرت سواری، خالی آقا کی آمد کا جشن کر کے بس کر دی۔
اور اس پر سوچ بنا کے بیٹھ گئے بس بیڑا ہی پار. اس سے بڑا دھوکہ کوئی نہیں اپنے ساتھ جو ہم کر رہے ہیں. میری باتوں کو توجہ سے سنیں. میں آج آپ کو ایک میسج اور پیغام دے رہا. یہ المیہ ہے ہمارا. آپ سنتے ہیں نا اکثر نعت خوان بھی پڑھتے ہیں, علماء بھی کہتے ہیں کہ بس میلاد بنا لیا تو بیڑا ہی پار, محبت ہو گئی تو بیڑا ہی پار. علامہ غلام قادر سوانی صاحب وہ حدیث مبارکہ کا ریفرنس دے رہے تھے, درست فرما رہے ہیں کہ جہنم سے نکال کر آقا خود جائیں گے, اللہ تعالیٰ بھیجے گا محبوب جا, اور اپنے ہاتھوں سے جہنم سے نکال کر انہیں جنت میں بھیج کے آ. کن کو؟ جن کے دل میں ایمان ہے. اور ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان نام ہی کملی والے آقا کی محبت اور عشق. اور محبوب جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان, یا اس سے بھی کم, یا جس نے زندگی بھر تیرا ایک بار کلمہ بھی پڑھ لیا, جا محبوب اس کو بھی نکال کے جائے. بیڑا پار تو ہو گیا, میں انکار نہیں کرتا. ہم ادھر توجہ رکھتے ہیں کہ جنت میں چلے گئے, مگر کبھی یہ نہیں سوچتے کہ جائیں گے کہاں سے نکل کر. اس بات کو نہیں کہتے ہیں. کوئی ہے جو ایک لمحے کے لیے جہنم میں جانے کے لیے تیار ہوا. اگر آقا کے محبی تھے, عاشقی تھے, تو پھر جہنم میں بات قابل توجہ ہے, سوچنے کی دعوت دے رہا ہوں. اگر اس محبت اور عشق نے سارا بیڑا پار کرنا تھا تو پھر جہنم میں کیوں گیا؟ آقا کی محبت نے بیڑا کو پار کر دیا, بنا کر جنت میں لے گئی. مگر جہنم میں کیوں گئے؟ جہنم میں اپنی بادامانیوں کی وجہ سے گئے. اور بادامانیاں کیا تھی؟ وہ آقا کی سیرت پر عمل نہ کرنا, سیرت کو نظر انداز کیا, اپنے اعمال کو نہ سنوارا. ان بادامانیوں کے سبب ہم جہنم میں چلے. اور آقا کی محبت اور عشق اور ایمان بالآخر ہمیں جہنم سے نکال کے جنت میں لے گیا. اس لیے حاضرین مکرم, اگر چاہتے ہیں کہ جہنم کی گرم ہوا بھی نہ لگے اور سیدھا بائی پاس سے ہوتے ہوئے جنت میں چلے جائیں, جہنم ایک طرف ہی رہ جائے, تو وہ تب جائے گا کوئی جب دل میں کملی والے آقا کی محبت اور عشق ہو اور تن پر سیرت مصطفیٰ کا پہرا. کیونکہ اللہ نے ہر جگہ دو ہی باتیں کامیابی کے لیے کی ہیں, اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. ایک ایمان اور دوسرا عمل. جب تک دونوں نہ ملے تب تک کسی کو حقیقی کامیابی نہیں. ایمان آقا کی محبت اور عشق کا نام ہے, اور اعمال صالحہ کملی والے آقا کی سیرت پر عمل کرنے کا. دونوں چیزیں چلتی ہیں. سچی بات بتائیں, ہمارا حال یہی نہیں, ہم میلاد کا جلسہ کرتے ہیں, ساری رات جلسہ کرتے ہیں, صبح اٹھ کے نماز کیا فائدہ اس جلسے کا؟ جس نے میلاد کے جلسے نے نماز ہی چھڑوا دی, تو کیا وہ میلاد آپ کو لے جائے گا؟ ضرور وہ لے تو جائے گا, مگر پہلے مرمت ہوگی جہنم. یہ میں حقیقت بتا رہا ہوں, میں کو لطیفے سنانے والا موڑ بھی نہیں. آنکھیں بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بس ایسی محبت والے نعرے لگائے اور بیڑا ہی پائے. حقیقت پسند ہے. نماز ضروری ہے. ہم ساری رات گلیاں بازار سجاتے ہیں, ادھر نماز اذان ہوتی ہے, نماز پڑھنے کو نہیں. تو کیا گلیاں اور بازار سجانا یہ نماز کی معافی کی سبب بن جائے گا؟ اس کا حساب دینا پڑے گا. نماز تو کوئی بسترے مرگ پر پڑا ہو تو وہاں بھی معافی. ہمارا وضو نہیں کر سکتے, تیمم نہیں کر سکتے, چلو اٹھ نہیں سکتے ہو, لیٹ کے پڑھ, لیٹ کے بھی نہیں پڑھ سکتے, اشارت کی پڑھ. وہ نماز جو کسی حال میں معاف نہیں ہے, وہ اگر میلاد کا جلسہ کرنے کی وجہ سے آپ کی رہ گئے تو کیا میلاد کا جلسہ اس کی تلافی ہو جائے گی؟ نمازیں ہم نہ پڑھیں, زکوٰۃ ہم نہ دیں, روزے ہم نہ رکھیں, جھوٹ ہم بولیں, فراڈ ہم کریں,
ماں باپ کو گالیاں ہم دیں، لوگوں کے حقوق ہم سلب کریں، اور سال کے بعد ایک جلسہ کر کے کہیں مجھ سے بڑا عاشقی کوئی میرے بات میں جھانکنا چاہیے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ چیزیں سوچنے کی ضرورت ہے. ہم جذباتی ہیں، بس جذباتی طور پر تقریر کی، 2-4 نعرے لگائے، بات نعرے لگوانا بڑا آسان کام ہے. یہ سخت باتیں ہیں، یہ لوگ سنتے نہیں ہیں، نہ وہ کرتا. پتا ہے کہ باتیں کریں گے تو پیسے کون دے گا. اس پر توجہ دیں، اس پر سوچیں. یہ آج کا بہت بڑا پیغام ہے جو میں آپ کو دے رہا. اگر یہ بات من میں اتر گئی، کوئی ایک بھی سمجھ گیا، تو میں سمجھوں گا میرے آنے کا مقصد پورا ہو گیا. منہاج القرآن ادھورا سبق نہیں، منہاج القرآن پورا سبق ہونا چاہیے. میلاد جس طرح منہاج القرآن نے منانا سکھایا ہے، وہ اس صدی میں اپنی مثالات ہیں. مینار پاکستان عالمی میلاد مصطفیٰ کانفرنس، 12 دن آقا کے میلاد کی ضیافت، مشرق بردار جلوس، وہ ایک رنگ ہے. ابھی دیکھتے مینار پاکستان اس بات کی جو ہوئی ہے محفل دیکھنے والی کافی عاشقوں کا ایک سمندر تھا. مگر یہ نہیں ہے کہ میلاد منا کے اس کے بعد باقی چیزیں بھولنا. یہ سن اور زیادتی کسی کے ساتھ نہیں، اپنے ساتھ. کسی کا اسے کیا ہے؟ اب نماز کملی والے آقا کی سیرت ہے یا نہیں؟ آقا نے نماز نہیں پڑھی. آقا کی آمد کے جشن مناتے ہیں، اور وہ رسول اگر یہ فرمائے کہ بابا یہی نماز ہے جو مومن اور کافر کے درمیان فرق کرتی ہے، ہم کہیں گے یہ نہ سننا چاہتے. اسی آقا نے فرمایا ہے نا، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اسی آقا نے فرمایا ہے نماز مومن کی معراج ہے. اللہ نے حکم جتنی مرتبہ قرآن میں نماز قائم کرنے کا دیا ہے، شاید کوئی اور کام کرنے کا حکم نہیں، مگر وہ نماز پڑھنے کی فرصت ہمیں کوئی نہیں. اور نماز کیا ہے؟ نماز نام ہی نبی کی سیرت کو سننا. نماز عبادت خدا کی ہے، مگر ادائیں باری تعالیٰ نے حکم دیا نا آپ کی کچھ صلاۃ نماز قائم. صحابہ کرام نے سنا، بھاگتے ہوئے آقا کی بات آئے، آقا کیسے نماز قائم کریں؟ چاہیے تو یہ تھا کہ میرے آقا فرماتے کہ میرے غلاموں جلدی کیا ہے، ابھی پہلا حکم آیا ہے، انتظار کرو، قرآن اتر رہا ہے، اگلی وحی میں اللہ طریقہ بھی بتا دے. آقا نے یہ نہیں فرمایا. فرمایا اچھا نماز قائم کرنی ہے تو سنو. فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی. فرمایا میرے غلاموں پریشان کیوں ہو، نماز قائم کرنا چاہتے ہو نا؟ فرمایا میں کیوں، بس مجھے دیکھو، اور جو جو کرتا تو مجھے دیکھتے ہو، بس ویسے ویسے کرتے چلے جاؤ، تمہاری نماز تو. نماز عبادت خدا کی ہے، مگر سنت ہے کہ نہیں؟ اور میں اپنی لطف کی بات بتاتا ہوں. اب جب آقا نے فرمایا ہوگا کہ اچھا میرے غلام الفاظ پڑھے قابل کو ہے، فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی. میرے غلاموں تم نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. دیکھنے پہ زور ہے. تو جب آقا نے فرمایا ہوگا تو ذرا سوچیں، صحابہ کرام نے آقا کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہوگا یا نہیں دیکھا؟ آقا نے نماز پڑھی ہوگی، صحابہ نے کھڑے ہو کے مشاہدہ کیا کہ ذرا دیکھیں آقا کیسے نماز پڑھتے ہو. کتنی توجہ سے دیکھ رہے ہوں گے کہ آقا قیام کیسے کر رہے ہیں، رکوع کیسے کر رہے ہیں، سجدے کیسے کر رہے ہیں، نیت کیسے باندھ رہے ہیں. یہ دیکھا ہوگا یا نہیں دیکھا؟ بصیرہ والوں تصور ہمیں آ رہا ہے. اور پھر سوچیے اگلی بات کہ جب وہ صحابہ کرام اپنے گھروں کو جا کر کبھی الگ تنہا اکیلے نماز پڑھنے لگے ہوں گے، ادھر نیت کر رہے ہوں گے، عبادت خدا کی کرنے لگے ہوں گے، مگر خیال سارا ہی مصطفیٰ سوچ ادھر ہی ہوگی، سوچ آقا کے قدموں سے جڑی ہوگی کہ آقا نے نیت کیسے کی تھی.
قیام کرنے لگے ہوں گے، پھر دھیان ادھر ہی ہوگا کہ آقا نے ہاتھ کیسے باندھے تھے، رکوع میں گئے ہوں گے، خیال پھر ادھر ہی چکا ہوگا کہ آقا نے رکوع کیسے کیا تھا، سجدے میں گئے ہوں گے، ارے پیشانی اللہ کی بارگاہ میں جھک رہی ہوگی، مگر خیالات سارے مصطفیٰ کے قدموں میں۔ آپ نے سمجھا ہی نہیں اس نبی کی سیرت کیا ہے، سنت کیا ہے۔ اللہ نے ایسے ہی اپنے محبوب کو نہیں بھیجا۔ لوگ کہتے ہیں نا معاذ اللہ خیال آنے سے نماز ٹوٹتی ہے، پاگل لوگ ہیں، نادان لوگ تو کہتے ہیں نا خیال آنے سے ٹوٹتی ہے۔ خدا کی قسم نماز ہوتی نہیں جب تک کہ کملی والے آقا کا دھیان پکا نہ ہو۔ خیال مصطفیٰ کے بغیر نماز کیسے؟ پھر آپ نے تکبیر تحریمہ کہہ لی، ثنا پڑھ لی، فاتحہ پڑھ لی، رکوع ہو گئے، سجدے ہو گئے۔ اب بندے نے چاہا اچھا مولا جو میں نے تیری عبادت کی ہے چاہتا ہوں قبول ہو جاؤں، ذرا نماز پہ غور کرے نا، اللہ نے کیسی نماز بنائی۔ فرمایا اچھا بندے چاہتا ہے قبول ہو جائے، اب ساری حرکتوں کو چھوڑ، پہلے کبھی اٹھتا تھا کبھی بیٹھتا تھا کبھی کچھ کرتا تھا نا، فرمایا قبولیت چاہتا ہے تو اب ذرا ادب سے گھٹنے ٹیک کر دوزانو ہو کر بیٹھ۔ بندے کو ادب سے بٹھا دیا اور بٹھا کر حکم دیا اچھا اب چاہتا ہے کہ جو کچھ تو نے میری بڑائی تسبیح بیان کی ہے قبول ہو جائے، تو فرمایا قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ ذرا ادب سے دوزانو ہو کر بیٹھ کر اپنی زبان سے کہے السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی تجھے سلام۔ وزیرہ والے سلام کرتے ہیں یا کوئی نہیں کرتے؟ جی اگر یہ سلام کرنا بھول جائیں کوئی اتحیات نہ پڑھے نماز ہو جاتی ہے؟ جی شاید ہو جاتی ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ اگر یہ رہ جائے اتحیات پڑھنا اور آپ کو آگے جا کر یاد آ گیا کہ اتحیات پڑھی نہیں ہے، السلام علیکہ ایھا النبی تو میں نے کہا ہی نہیں، تو پھر حل کیا ہے؟ سجدہ صاحب کرو۔ کیا کرو؟ سجدہ صاحب کیسے کرتے ہیں؟ ہمارے لاہور میں تو رواج یہ ہے کہ ایک طرف سلام پھیریں، دو سجدے کریں اور پھر اتحیات سے شروع کریں، ایسے کرتے ہیں۔ تو جب آپ نے پھر اتحیات پڑھی تو پھر آ گیا السلام علیکہ ایھا النبی، یعنی وہ مولا آگے چلنے ہی نہیں دیتا، موڑ گھیڑ کے وہیں رکھتا ہے، وہ کہتا ہے جب تک میرے مصطفیٰ کو سلام نہیں کرے گا تیری نماز قبول نہیں ہوگی۔ اس رسول کی اہمیت کو سمجھو جس کی آمد کی صورت قربان جائے آقا کی شان۔ آپ مجھے بتائیں نماز میں کسی اور بندے کو سلام کر سکتے ہیں؟ نہیں ہے اجازت؟ سلام کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، اگر جاتے جاتے آپ کا پیر و مرشد آپ کو سلام کہہ دے جواب دے سکتے ہیں؟ نہیں، جواب نہیں دے سکتے۔ مگر قربان جائیں اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی نماز ہے جس میں نہ کسی کو سلام کر سکے نہ کسی کے سلام کا جواب دے سکے۔ نماز وہی ہے مگر اس نماز میں جب تک کملی والے کو سلام نہ کر لے نماز اور وہ کہتا ہے عبادت میری ہے مگر سلام مصطفیٰ کو کرو۔ اب دیکھیں نا پیر صاحب صاحبزادہ صاحب میرے بائیں طرف بیٹھے، میں انہیں کہوں السلام علیکم اور دھیان میرا ادھر ہو تو دیکھنے والے لوگ کہیں گے کتنا بدتمیز شخص ہے، سلام ادھر والے کو کرتا ہے دیکھ کر دوسرے کو۔ ارے عام بندے کو سلام کریں اگر دھیان ادھر نہ ہو، توجہ ادھر نہ ہو، اسے بدتمیزی کہا جاتا ہے۔ تو نادا انسان وہاں تو نبیوں کے ایمان کو سلام کرتا اور تیرا خیال ہی ادھر نہ جائے، سلام قبلی والے کو کرے اور خیال ہی نہ جائے، وہ اللہ تعالیٰ نماز اس شخص کے منہ پر دے مارے گا۔ وہ کہتا لے جا اپنی نماز، سلام میرے مصطفیٰ کو کرتا ہے اور قبلی والے کا دھیان ہی نہیں آتا۔ اس سے بڑی بدتمیزی اس لیے عارف لوگ عاشق لوگ کئی ایسے گزرے ہیں وہ جب نماز پڑھتے پڑھتے اس مقام پر پہنچتے ہیں نا اور کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، اتنا کہہ کے پھر وہ چپ کر دیتے ہیں۔
رک جاتے ہیں اور کہتے ہیں اس وقت تک رکے رہتے ہیں جب تک کملی والے آقا کی بارگاہ سے سلام کا جواب نہ آپ نے کیا سمجھا نبی مکرم کی ہماری طرح ہے کیا شان ہے خیر میں بتا یہ رہا تھا یہ ایک الگ پورا سبجیکٹ ہے بات تو یہاں سے شروع ہوئی کہ وہ جتنی عبادت وہ ساری عبادت وہ ہیں ہی کملی والی آقا کی سیرت اور سنت نماز ہی نہیں پڑھتے کہتے میلاد میں چاہتا ہوں کہ کم از کم آج آقا کے میلاد بنانے بیٹھے ہیں اتنا عہد تو ہم کر کے جائیں کہ کم از کم نماز ہم اب قضا دیں انشاءاللہ کچھ تو میلاد کی وجہ سے آگے بڑھنا چاہیے نا تاکہ جس عشق کا اظہار کرتے ہیں وہ عشق پریکٹیکلی عملاً بھی سامنے آئے اسی لیے چلے نماز پڑھ لیں کہ جب میں اتحیات میں بیٹھوں گا تو کملی والے آقا کو سلام اپنی سوچیں بدل لیں اپنے ذوق کے مطابق بنا لیں اللہ کی عبادت تو ہو ہی جائے تلاوت کرنے لگے تو وہ صورتیں یاد کریں ویسے تو سارا قرآن کملی والے کی نعت ہے تو کتنی صورتیں ہیں جس میں صرف نعت مصطفیٰ ہی اس کیفیت میں ڈوب جائے سورہ الضحیٰ کو پڑھے نا وہ کہتا ہے والضحیٰ محبوب تیرے چاشت کے وقت کی طرح چمکتے ہوئے مہرے کی قسم واللیل اذا سجا اور پیارے تیری رات کی تاریکی کی طرح سیاہ زلفوں کی قسم جب وہ تیرے شانوں پہ بکھر جاتے پھر بندہ اس کیف میں ڈوب جائے ساری رات محفل نعت میں بھی تو بیٹھتے ہو نا ارے وہ کروڑ نعتیں سن لیں مگر وہ نعت جو قرآن کی شکل میں خدا نے کہی ہے اس نعت کا مقابلہ تو نہیں ہو سکتا کسی نے نعت آقا کی کیا لکھی ہے لکھے تو وہ جو آقا کے مقام کو جانتا جب جانتا ہی کوئی نہیں تو لکھ کون سکتا ہے اصل نعت وہ ہے جو کملی والے کے خالق نے لکھی ہے جو مالک نے کاش اس نعت سے ہمارا تعلق جڑ جائے یہ بد نصیبی ہے کہ زندگی پوچھ جاتی ہے ہمیں چند صورتیں بھی ترجمے کے ساتھ نہیں آتی جو ہم نے ہر روز نماز میں پڑھی ہمیں نماز میں کیا بس ملے اور کیا سنو کچھ تو آگے پڑھو میں کہنا چاہ رہا ہوں قرآن پاک کو ترجمے سے پڑھنا ہی شروع کر دو کچھ تو سیکھو خالی میلاد سے کام نہیں چلے گا میں بتا رہا ہوں یہ آپ کو بالآخر لے جائے گا مگر جاؤ گے بڑے سخت رستوں سے وہ مرحلے بڑے نازک ہیں پرسرات سے گزرنا ہے آپ لوگوں سے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں نا نماز قائم کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہمیں اگلی شرط بتا دوں قرآن میں جہاں بھی بات آئی ہے باری تعالیٰ نے اکٹھا ہی کہا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ یہ دونوں حکم اکٹھے آئے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں باتیں جو جوڑ کے اللہ نے بیان کی ہے نا اس کا مطلب ہے کہ ایک پیکج ہے یہ الگ الگ قبول نہیں ہے نمازیں بھی اسی بھی قبول ہوگی جو پہلے مال کی زکات دی فرمایا جو مال کی زکات نہیں دیتا نا اللہ اس کے سجدوں کو گرا دیتا اب اگر نماز قبول کروانا چاہتے ہیں تو زکات بھی دینی پڑے گی کیا خیال ہے دیں گے اور سوچ لیں ہم میں سے کتنے ہیں جو سال کے بعد حساب کر کے زکات یہ ایک ایسا دین کا رکن ہے جو سب سے زیادہ نظر انداز ہوتا ہے ہم دیتے بھی نہیں ہمارا ضمیر اس پر جھنجھوڑتا بھی نہیں اس پر بھی گرفت ہوگی یہ بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنی نماز پڑھنا ضروری جو صاحب نصاب ہو کر زکات نہیں دے گا اس کی گرفت ہوگی پکڑ ہوگی پوچھا جائے گا بتا کیا مال تھا اور کیا زکات والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله الى آخر الآیت قیامت والے دن اس بندے کے مال کو تپا تپا کر اس کے جسم کو داغا جائے تو اللہ کی راہ تو نماز بھی پڑھے زکات بھی دے رمضان
رمضان آ جائے تو پھر روزے بھی رکھیں. اللہ نے توفیق دی ہے تو اللہ اور اس کے رسول کے گھر کی حاضری کے لیے بھی جاتے ہیں. یہ تو 4 بنیادی رکن ہیں جن کے بغیر دین کا تصور ہی نہیں. پھر اپنے والدین کا ادب کریں. لیکن قبری والے آقا نے فرمایا ہے نا کہ سیرت آقا نے جو کیا وہ بھی سیرت، جو فرمایا وہ بھی سیرت. فرمایا کہ دیکھیں جو شخص اپنے گھر میں محبت بری نگاہ سے اپنے والدین کے چہرے کو تک لے، فرمایا اللہ گھر بیٹھے اسے قبول حج کا ثواب دے. کتنا بدبخت ہوگا وہ شخص جو والدین کی عزت نہیں کرے، والدین کو گالیاں دے، والدین کا احترام نہ کرے. اتنا بڑا نیکیوں کا منبع سرچشمہ اس کے گھر میں موجود ہے، اور کرنا کیا ہے؟ کوئی زور نہیں، کوئی لمبا چوڑا کام نہیں. اللہ کا رسول بتا رہا ہے بس محبت بری نگاہ سے بھی دیکھا تو قبول حج کا ثواب بتا. اور بے ادبیاں کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ ہمیں اندازہ ہی نہیں اللہ نے کتنی بڑی چیز ہمارے گھر میں نعمت رکھی. یہ میرا سبجیکٹ نہیں ہے ورنہ اسی پر گفتگو. اور جب آقا نے یہ بات فرمائی نا صحابہ بیٹھے، کسی نے عرض کر دیا آقا اگر کوئی شخص دن میں 100 مرتبہ دیکھے پھر تو میرے آقا جیسے کو وجد میں نہیں آ جاتا. میرے آقا نے نعرہ لگایا، فرمایا اللہ اکبر. یہ نعرہ لگایا اللہ اکبر، اللہ اکبر. اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ بہت بڑا ہے. آقا نے سوال سن کر فرمایا کہ پوچھنے والے 100 مرتبہ تو کیا، اللہ اتنا بڑا ہے تو کوئی کروڑ مرتبہ بھی دیکھے تو اللہ کروڑ حجوں کا ثواب بھی دیتا. کو بھی اپنانا ہے، باتوں پر بھی عمل کرنا ہے، اور مشکل کوئی نہیں ہے، بس تھوڑی سی رسوئی بدلنے کی ضرورت ہے. میلاد سے آگے تھوڑا تھوڑا بڑھو. یہ اللہ کا کرم ہے کہ ہمیں میلاد بنانے والا بنا دے. یہ خوش بختی ہے ہماری. کتنے کام ہیں جو اور کرنے والے ہیں جن کی طرف ہم توجہ نہیں دے رہے. تو میں آپ کو یہ پیغام دے رہا ہوں کہ آقا کی سیرت کو سمجھنا شروع کرو، آقا کی سیرت پر عمل کرنا شروع کرو. اور آخری بات کر کے میں وائنڈ اپ کرتا ہوں ورنہ باتیں تو ختم نہیں ہوں گی. انشاءاللہ کبھی آئے تو پھر اس سیرت کی عظمت اور بھی. آج کی جو آخری بات آپ کو پیغام کے طور پر کہہ رہا ہوں، دیکھیے بسا اوقات کیا ہوتا ہے. یہ یورپ میں کافر انگریز کملی والے آقا کے خاکے بناتے ہیں اور پھر آپ اس پر سیکھ پا ہو جاتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، جلسے جلوس ہوتے ہیں نا، اور پھر اس میں ہم اپنی گاڑیاں جلا دیتے ہیں، اپنی بلڈنگز توڑ دیتے ہیں، اپنا ہی نقصان کرتے ہیں. اسی کرنے سے کیا ان کو فرق پڑتا ہے؟ عجیب بات ہے کہ ہم اپنا نقصان کرتے ہیں اور ان کو سکھانا چاہتے ہیں، اور اس پر اتنا سیکھ پا ہو جاتے ہیں کہ اتنا کچھ کر ڈالتے ہیں، اور کبھی یہ نہیں سوچتے کہ ہماری بد عمالیوں کی وجہ سے آقا کی ناموس پر کتنا حرف آتا ہے. وہ خاکے کیا تھے؟ میں صرف ایک بات بتاتا ہوں. انہوں نے کملی والے آقا کی ایک شبیہ بنائی جیسے مسلمان کی شکل، چہرے پر داڑھی، سر پہ امامہ، تن پہ جبہ، اور اس امامے کے اندر بم رکھا ہوا دکھا. اور یہ بنا کر وہ کہنا چاہتے تھے کہ معاذ اللہ مسلمان دہشت گرد ہیں، ان کا دین ان کو دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے، اور معاذ اللہ استغفر اللہ ان کے نبی سب سے بڑے دہشت گرد ہیں. یہ میں نے ایک چھوٹا سا خاکہ بتایا مگر مجھے بتائیں انہوں نے یہ سب کچھ کیا. ان کا حسد، ان کا بغض، ان کی دشمنی، اناد وہ اپنی جگہ تھے، مگر اس سوچ تک انہیں پہنچانے میں کچھ عمل دخل ہمارا بھی ہے. پاکستان میں پچھلے عرصے میں کتنی دہشت گردی ہوئی ہے یا نہیں؟ وہ اسلام کے نام پر ہوتی ہے. وہ مسلمان اپنے آپ کو کہتے تھے یا نہیں کہتے تھے؟ دھاڑیاں تھیں ان کی، اسلام کے نام پر کر رہے ہیں. ہم آپس میں دیکھ لیں جس کو 4 جملے بولنا آ جاتے ہیں وہ ممبر پر بیٹھ کر دوسرے کو کافر کہنے سے نیچے رکتا ہی نہیں. چلو ممبروں کو چھوڑ دیں تو آپس میں ہماری لڑائیاں جھگڑے کتنے ہو گئے. آج اتنے قتل ہو گیا، فلاں لڑ پڑے، فلاں نے مار دیا، فلاں نے مار دیا. کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ جھوٹ ہم بولتے ہیں، فراڈ ہم کرتے ہیں، دھوکہ ہم کرتے ہیں، چوری ہم کرتے ہیں. تو کیا یہ چیزیں سوشل میڈیا کا جو دور آ گیا ہے ان لوگوں سے ڈھکی چھپی؟ آج یہاں کوئی واقعہ ہو،
سیکنڈز میں پوری دنیا میں چلا جاتا ہے. جاتا ہے یا نہیں جاتا؟ وہ کیا کرتے ہیں، وہ جب ہماری ان بدعمالیوں کو دیکھتے ہیں نا، ان کی سوچ اس نتیجے پر پہنچتی ہے کہ معاذ اللہ شاید ان کے نبی نے ان کو یہی تعلیم دی. اس لیے اسلام کو دہشت گردی کا دین کہتے ہیں، مسلمانوں کو دہشت گرد کہتے ہیں. وہ خالی ہمارے احتجاجوں سے دفاع نہیں ہوگا. ویسے تو آقا کی ناموس کسی کی محافظت کی محتاج نہیں ہے. جس ناموس کا محافظ خود خدا ہو، کسی اور کی محافظت کی ضرورت نہیں. ہم جب ایفرٹ کرتے ہیں، در حقیقت اس ایفرٹ کے نتیجے میں اللہ ہماری ناموس کی حفاظت فرماتا ہے. اور آپ کو کرنے کا کام بتا رہا ہوں کہ اگر آقا کی ناموس کا تحفظ چاہتے ہیں اور دل چاہتا ہے کہ کوئی قبری والے آقا کی ناموس کی طرف میلی آنکھ سے بھی نہ دیکھے، ایک کام جو ہر بندہ کر سکتا ہے وہ کرے اور پھر دیکھیں اللہ کتنے اس میں برکت ڈالے گا. ہم میں سے ہر شخص کم از کم خود کو قبری والے آقا کی سیرت کے رنگ میں اتنا رنگ لے، حقیقی سیرت کے رنگ میں خود اتنا سمجھ جائے، اعمال اتنے اچھے کر دے کہ جو دیکھے بے ساختہ کہنے پر مجبور ہو جائے کہ جس نبی کے غلام اتنے اچھے ہیں وہ نبی خود کتنی شان والا. ہم کہتے ہیں جب سے کریں گے چیزیں تو گے، خود اپنے 6 فٹ کے جسم کو نہیں توڑتے، اس پر نافذ نہیں کرتے. کہتے ہیں ان کو سبق سکھائیں گے. ان کو سبق سکھانے کے لیے بابا بڑے کچھ کرنے کی ضرورت ہے. ابھی تو آپ اپنے جہاز کو اڑانے کے لیے ایک ویزا بھی خود بنانے کے قابل نہیں ہوتے، وہ بھی ان سے لینے پڑتے ہیں. ان سے ٹکر کیا لینی ہے؟ پہلے پڑھیں، علم حاصل کریں، سائنس میں ترقی کریں، اپنے دفاع کو مضبوط کریں، اور پھر کسی دشمن سے ٹکر لیں. پھر کوئی میلی آنکھ سے بھی دیکھیں تو آپ آنکھ نکال سکتے ہیں، کوئی انگلی بھی اٹھائے تو بازو قلم کر سکتے ہیں. اور جب آپ ایک سرزہ بھی بنانے کے قابل نہیں ہیں، پھر ان لوگوں سے ٹکر لے کر جو حشر ہوگا وہ آپ اندازہ کریں. تو پلاننگ کے ساتھ آگے چلنے کی ضرورت ہے. تو میں تو آغاز کر رہا ہوں، باقی کام تو چھوڑو نا، وہ تو حکومتوں کے کرنے والے ہیں. تو اتنا تو کر سکتے ہیں کہ اپنے 6 فٹ کے جسم پر کوئی اسلام نافذ کریں. اس میں تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے نا. کوئی آپ کو روکتا ہے کہ نماز نہ پڑھیں؟ وہ روکتا ہے کہ اخلاق اچھے نہ بنائیں؟ کون روکتا ہے کہ آپ سچ بولیں؟ روکتا ہے منع کریں. دیانتداری سے کام لیں، بڑوں کا ادب کریں، چھوٹوں سے پیار کریں، خود کو بدلیں. دیکھیں آپ خود بھی سمجھ جائیں گے، آقا کی ناموس کے بھی پھنکے. اس لیے منہاج قرآن کا پیغام یہ ہے کہ لوگوں آؤ، اگر قبری والے آقا کی آمد کے جشن کا حق ادا کرنا چاہتے ہو، غلامی مصطفیٰ کا حق ادا کرنا چاہتے ہو، تو قبری والے آقا کا میلاد مناؤ اور اس رسول کی سیرت کو اپناؤ. جب تک دونوں چیزیں جمع نہیں ہوتی تب تک حقیقی کامیابی نہیں. میں امید کرتا ہوں کہ چند میری ٹوٹی پھوٹی باتوں کو آپ اپنے دل میں جگا دیں گے اور اس پر عمل کر کے ہم اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی کوشش کریں گے. میں بارے دیگر اس مسجد کی انتظامیہ کو، جملہ منتظمین کو، اہالیان بصیرہ کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد بھی دیتا ہوں اور دعا کروں کہ باری تعالیٰ آپ کی اس کاوش کو قبول فرمائے اور جو کچھ میں نے کہا سمجھ کر ایمان لانے کی اور آقا کی سچی اور سچی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال کر اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی توفیق. وما علینا الا البلاغ.